اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی اس سے پہلے، اور ہم اس کو جانتے ہیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم کو کہا کہ یہ بت ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو بھی اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ کہا کہ تم اور تمہارے بڑے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو۔ پھر کفار نے کہا تو ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا ہم سے کھیل کود کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا آپ کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، جس اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور میں ان تمام چیزوں کے اوپر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورۃ انبیاء کے 5ویں رکوع کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب تبلیغ کی شروعات کی تو کون سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار کفار نے اور مشرکین نے، نمرود اور ان کے حواریوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور آگ میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کیسے بچا کر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ سلامت لوٹایا۔ تو ان آیات کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطن سے بہت سارے انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، منا نبیوں کا دادا۔ حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بطن سے، اور اس کے بطن سے حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر حضرت موسیٰ تک جو بھی بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اور اس طرح جو دوسری بیوی تھی اماں ہاجرہ، اس کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطن سے آئے۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے خاندان سے جاری فرمایا، یہ حضرت ابراہیم کا اعزاز ہے۔ حضرت ابراہیم کا سامنا نمرود سے ہوا تھا، وقت کا بڑا خبیث اور لعین حکمران تھا جس نے خدائی کی دعویٰ کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے گھر سے تبلیغ کی شروعات کی تھی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے شروعات جو کی وہ اپنے گھر سے کی اور اپنے والد سے کی۔ اذ قال لأبی آزر اتتخذ اصناما آلیہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ اے میرے باپ آزر، تم بتوں کو معبود بنا رہے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ یہ بت جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں اس کی آپ عبادت کر رہے ہو، اور جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے
اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ گمراہی کے اندر ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا جو والد آزر تھا وہ ایک بت پرست تو تھا، لیکن بت بنا کر بیچتا تھا، اس کا یہ کاروبار تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ کو نصیحت کرنا شروع کی، کیونکہ قرآن کے اندر ہے انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ جیسے ہی تبلیغ کی شروعات کرو تو اپنے نفس سے اور اپنے گھر سے جو ہے نا تبلیغ کی شروعات کرو، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دوسروں کو نصیحت کی باتیں بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو جو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، آپ ان کی عبادت کر رہے ہو۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ ابا آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور آپ کو بڑا عذاب آ کر پہنچے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی آپ عبادت مت کرو اور شیطان کو آپ چھوڑ دو۔ تو اس طریقے کی نصیحتیں اور وعظ اور اچھی اچھی باتیں حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کہی اور اپنے خاندان والوں، اپنے گھر والوں کو کہی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کیونکہ ابراہیم کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا اور ان کو نبوت اور رسالت کے اعزاز سے ہم نے نوازا تھا۔ مِن قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے یہ جانا کہ ابراہیم کو ہی نبوت دینی ہے، ابراہیم ہی ان میں سے اہل ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور اس نے اپنے والد کو کہا، وَقَوْمِهِ، اپنے قوم والوں کو کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ جو بت ہے یہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، آپ اس کی عبادت کیسے کر رہے ہو؟ جو چیز آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے آپ اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو آپ سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے، یہ تو آپ کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے، تو ان کی عبادت آپ کیسے کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لا عابدین، کہا اے ہمارے ابا، انہوں نے کہا، کفار نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ بھائی آپ ہمارے چھوٹے بچے ہو، ابھی پیدا ہوئے ہو، آپ تو نوجوان ہو، اور ہم نے تو اپنی جگہ پر اپنے والدین کو اور اپنے اجداد کو، دادوں کو اور اپنے آگے والے نسلوں کو سب کو دیکھا کہ ان بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ تو جب اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے جو ہے نا وہ نسلوں سے، خاندانوں سے، یہ ہمارے معبود ہے، ہمارے خدا ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا بھائی آپ بھی گمراہی میں ہو اور آپ کے جو بڑے تھے وہ بھی گمراہ تھے۔ ہدایت کی بات وہ ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ قالوا جئتنا بالحق وما انت من اللاعبین، تم مذاق کر رہے ہو، مسخری کر رہے ہو، یا تمہارے پاس کوئی حق کی بات ہے؟ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو کہ بھائی باپ بھی غلط تھا، دادا بھی غلط تھا، سارے بڑے غلط تھے، اب تم صحیح ہو، تم صحیح بات کر رہے ہو، باقی سب غلط ہے، باقی سب گمراہ تھے۔ عجیب بات ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، دلیل کے ساتھ بتایا کہ بھائی آپ کا ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور مجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ بھائی آپ جا کر یہ ہدایت اور نصیحت کی بات پیدا کرو۔ دیکھو اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، پھر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو مخلوقات ہے اور جو نظام ہستی ہے، ظاہر ہے اس کو کوئی چلانے والی ذات ہے۔ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع کا مالک، نہ نقصان کا مالک، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو ابھی یہ کیسے ایسا نظام چلا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کوئی ذات ہوگی۔ بر ربکم، ہاں وہی تمہارا رب ہے، رب السماوات، جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور انا علی ذلک من الشاہدین، میں یہ ہدایت کی بات لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، آپ کہیں بھی جاؤ، آپ اگر کہیں چلے گئے تو ان بتوں کا جو میں حشر کروں گا وہ آپ دیکھو گے۔ یہ قسم اٹھا کر حضرت ابراہیم نے عہد کر لیا کہ یہ مڑتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، بتوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب ان بتوں کو ہی ختم کر دو، ٹکڑا ٹکڑا پرزا پرزا کر دو، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ابراہیم نے عہد کر لیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ایک دن یہ تھا کہ
یہ ساری قوم ان کا کوئی میلہ تھا یا کوئی مذہبی ایسی مجلس تھی جہاں یہ سارے کے سارے چلے گئے، تو پیچھے جو بھی شہر تھا، جو بھی گاؤں تھا، وہ بالکل خالی تھا۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، بڑے بڑے بت۔ ایک جو ہے نا وہ نفع دینے والا خدا تھا ان کے نظر میں، اور ایک نقصان دینے والا تھا، اور ایک اولاد دیتا تھا، اور ایک جائز تمنائیں پوری کرتا تھا، ایک جو ہے نا بارش برسانے والا تھا۔ اس طریقے کے ان کے عقائد تھے، تو وہ ان عقائد کے مطابق بت بنائے تھے، بت بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیے 360 بت۔ لیکن اس دن جیسے ہی چلے گئے، حضرت ابراہیم نے موقع تان کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور جو بھی بت تھے وہ سارے کے سارے توڑ کر پرزے پرزے کر دیے، فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر لہم، لیکن جو ان میں سے سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں توڑا۔ لعلہم یرجعون، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کو واپس لوٹ کر دیکھے کہ بھئی بڑا موجود ہے، چھوٹے جو ہے وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر بڑے کو چھوڑ کر باقی چھوٹوں کو توڑ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جیسے ہی وہ لوگ واپس لوٹے، واپس آئے تو کہا من فعل هذا بآلهتنا، ارے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا، انه لمن الظالمین، یہ تو کوئی بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے کہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودان کو توڑ کر اس نے راکھ بنا دیا، پرزا پرزا کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے، یہ بڑا کوئی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، ہم سنتے تھے ایک نوجوان سے، یذکرهم، یہ بات کرتا تھا، یہ بات کرتا تھا کہ بھئی میں بتوں کو توڑوں گا، فجعلهم تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اوپر والی آیت میں آیا ہے کہ بھئی میں آپ کے بتوں کو توڑوں گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے مذاق کر رہا ہے، اس قسم کی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک نوجوان ہے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، نام اس کا ابراہیم ہے۔ یہ نوجوان اس قسم کی باتیں کرتا تھا، اس سے پوچھو۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، نمرود نے کہا اس کو لے آؤ میرے سامنے، اعین الناس، میرے سامنے لے کر آؤ، میں اس کو دیکھو تو صحیح، لعلهم یشهدون، تاکہ آپ سارے اس سے گواہی لو، آپ سارے ان سے پوچھو، ہمارے سامنے حاضر ہو جائے کہ برابر اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور وہ ایسی باتیں کرتا تھا تو اس سے تحقیقات کی جائے، اس سے تفتیش کی جائے، ہم اس سے پوچھیں کہ کیوں اس نے کیا ہے، کیا اس کا مقصد تھا، کیا مطلب تھا۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اب کفار نے اس کو بلا کر پوچھا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ ایسا کیا ہے، جو ہمارے معبود تھے، جو ہمارے خدا تھے، تو نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ سب کو توڑ کر ان کو تم نے پرزا پرزا کر دیا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھا جواب دیا۔ اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے لیے بھی امتحان آ گیا، وہ اگر یہ کہتے کہ بھئی میں نے یہ بت نہیں توڑا تو ظاہر ہے یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ بولنا نبی کے شان کے خلاف تھا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ بھئی میں نے بت توڑے ہیں تو پھر سچ تو ہے، لیکن کفار تو مار دیں گے، پھر تو نہیں چھوڑیں گے کہ بھئی تو نے ہی ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو توڑا، اب جو خداؤں کو توڑتا ہے تو اس کو یہ تھوڑی چھوڑیں گے، یہ سزا دیں گے۔ تو ظاہر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش اور امتحان کا سامنا ہوا۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا، بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے، اشارہ کر کے بتایا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے بڑے کو جو چھوڑ دیا تو جس کلاڑی سے سب کو توڑا تھا وہ کلاڑی اس بڑے کے کندھے پر رکھ دی تھی، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوٹ کر اس کو دیکھے کہ بڑا اس کے کندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے، اور جو چھوٹے بت ہیں وہ سارے کے سارے پرزا پرزا بنے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کلاڑی کی طرف اور بڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا بل فعلوا، بلکہ اس نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، جو ان میں سے بڑا ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ بھئی اگر یہ بول سکتے ہیں پوچھو نا، کلاڑی اس کے کلے پہ رکھی ہے، آپ پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ بل فعلوا، کسی نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے۔
بات گما گما کر اس طرح کی کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور خود اقرار بھی نہ کرے۔ یہ وہی طریقہ ہے جب ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کفار حضور کا پیچھا کر کے آ رہے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلے گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے پیچھے تھے۔ کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کا گھیرا کیا تو پوچھا کہ بتاؤ یہ شخص کون ہے جو آپ کے ساتھ آگے جا رہا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا ھذا رجل یہدینی۔ اب اگر کہتا ہے کہ حضور ہیں تو حضور کی جان کو خطرہ تھا، وہ کفار تو حضور کی تلاشی میں تھے، رات کے اندر میں پہچان تو نہ سکے۔ اگر اس طرح کہتا کہ بھائی کوئی اور ہے تو پھر جھوٹ ہو جاتا۔ اب اس طرح جواب دیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور حضور کی جان بھی بچ جائے۔ ھذا رجل یہدینی، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ راستہ دکھا رہا ہے مطلب کہ ہدایت اور صراط مستقیم کا راستہ اس شخص نے دکھایا ہمیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت یہ بھٹک گئے ہیں اور یہ اس کو راستہ سے جو ہے نا لے کر جا رہے ہیں۔ کفار نے اس طرح سمجھا تو واپس ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی اس طرح جواب دیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور کفار کے جو ہے نا نشانہ سے، کفار کی سزا سے بھی بچ سکے، کہ بھائی اس بڑے سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر وہ دل ہی دل میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم تو بڑے ظالم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا ٹیکنیکل جواب دیا کہ ان کے سامنے توحید کا دلیل بھی ہو گیا کہ بھائی جب بڑے بت کے کلے کندھے پر یہ کلاڑی رکھی ہے تو پھر اسی نے ہی کچھ کیا ہوگا، آپ اس سے پوچھو۔ اب وہ آپس میں یہ کہنے لگے یار یہ تو بت ہے، یہ کیسے بول سکے گا، اس نے کس طرح بتوں کو توڑا ہوگا۔ تو یہ توحید کا دلیل ہو گیا۔ اس کو توحید سمجھانے کے لیے عجیب طرز حضرت ابراہیم نے اختیار کیا کہ جب یہ خود بول بھی نہیں سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو پھر آپ اس کو جو ہے نا کیوں جو ہے نا وہ خدا بنا رہے ہو۔ فراغ الی آلہتہم فقال لا تاکلون ما لکم لا تنطقون۔ جب حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا تو یہ کفار اس طرح کرتے تھے کہ سارے کے سارے جو ہے نا فروٹ اور اچھی اچھی چیزیں ان کے بڑے بڑے تھال، ان کے بڑے بڑے برتن بھر کر ان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم جب ان کو توڑنے کے لیے آیا تو مشکل میں پتہ تو تھا کہ یہ بت نہیں کھا سکیں گے، تو کہا کہ فراغ الی آلہتہم فقال لا تاکلون، کیوں کھا نہیں رہے ہو، یہ تمہارے سامنے ہے۔ فقال لا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ایک ایسا جو ہے تھپڑ مارا، فجعلہم جذاذا، پھر ان سب کو ٹکڑا ٹکڑا اور پرزا پرزا کر دیا۔ تو اس طریقے کی مشکری اور مذاق بھی کرنے لگا ان کے ساتھ کہ بھئی بت ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اب جیسے حضرت ابراہیم نے یہ بات کی فرجعوا الی انفسہم، تو یہ دل میں کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، آپ تو سارے ظالم ہو، ایسی بتوں کو آپ نے معبود بنایا ہے جو بول بھی نہیں سکتے۔ اب ہم ابراہیم کو کس طرح پھنسائیں، ابراہیم سے کیا پوچھیں؟ بات تو حق کی تھی اور سمجھ میں آنی تھی اور عقل کے مطابق تھی۔ انسان کا عقل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک چیز جو غیر جاندار ہے اور اس کے اندر نہ سانس ہے نہ اس کے اندر جان ہے، تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ بول سکے گا اور کس طرح نفع نقصان دے سکے گا اور کس طرح خدا بن سکے گا۔ یہ عجیب گمراہی تھی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر ان کے منہ پر بات لوٹ کے آئی، یہ بات ان کو منہ میں لگی اور ان لوگوں نے کہا لقد علمت، آپ تو جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون کہ یہ کس طرح بات کریں گے، یہ بت ہے، بے جان ہے، یہ کس طرح بول سکیں گے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا آپ عبادت اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی کرتے ہو جو نفع بھی نہیں دے سکتے، جو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر آپ نے ایسے بتوں کو معبود بنایا ہے جو نفع کے مالک بھی نہیں ہے، نقصان کا مالک بھی نہیں ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر حیف ہو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی حیف ہو، آپ کے بتوں پر بھی حیف ہو اور آپ کی ذات پر بھی حیف ہو۔ آپ کس طرح اس جو ہے نا معبودان باطلہ کو آپ نے خدا بنا لیا ہے اور ان کی عبادت کر رہے ہو اور ان کو آپ نفع نقصان کا مالک بنا رہے ہو۔ افلا تعقلون، آپ بیوقوف ہو، آپ کو کچھ بھی عقل نہیں ہے۔
آپ کو عقل ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب اور دلیل تھا ہی نہیں۔ پھر کہا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب اس ابراہیم کو چھوڑنا ہے، آپ یا اس کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ دم ہے، اگر تمہارے اندر کچھ غیرت ہے، اگر تمہارے اندر کچھ غیرت ہے، ضمیر ہے، اور تمہارے اندر کچھ انتقام کا جذبہ ہے، تو اپنے ان خداؤں کی مدد کرو اور ان کے ساتھ جو اشر ہوا ہے اس کا بدلہ لیتے ہوئے ابراہیم کو کچھ نہ کچھ آپ سزا دو۔ پھر مختلف مشورے ہوئے، کسی نے کہا کہ اس کو مار دیتے ہیں، کسی نے کہا پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں، کسی نے کون سا مشورہ دیا۔ شیطان نے آ کر ان کو مشورہ دیا کہ بھائی ان کو آپ ایسے کرو کہ ایک ایسی گاڑی بناؤ اور اس کے اندر اس کو بٹھاؤ اور پھر سامنے آگ جلاؤ اور اس کو دھکا دے کر اس میں ڈال دو، آپ اس سے بہت جو ہے نا دور کھڑے ہو کر اس کو دھکا دے کر آگ میں ہی ڈال دو، تو وہ وہاں پر جل کر راکھ ہو جائے گا اور یہ ہلاک ہو جائے گا اور آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طریقے کی سزا پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کو اب آگ میں جلانا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے 1 مہینے تک ان کے پاس جو بھی لکڑیاں تھیں اور جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری انہوں نے اکٹھی کی اور پھر بڑی جو ہے نا انہوں نے آگ جلائی۔ آگ جلا کر پھر حضرت ابراہیم کو باندھ کر ایک گاڑی میں بٹھایا، لکڑی کی ایک گاڑی بنائی، پھر اس میں آگے دھکیل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے جیسے ہی آگ بنائی گئی تو کہتے ہیں کہ ایک کبوتر آیا یا چڑیا آئی، اس نے چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر آگ میں ڈالا، پھر دوسرا قطرہ لے کر، پھر اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے جو ہے نا ان قطروں سے حضرت ابراہیم کی آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یار سے یاری نبھانا میرا کام اور آگ بجھانا خدا کا کام ہے۔ ایک چھپکلی تھی، اس نے پھونکے دے کر آگ کو جو ہے نا بھڑکانے کی کوشش کی، تو حدیث میں آتا ہے کہ چھپکلی اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئی اور قیامت تک حدیث میں آتا ہے کہ جس بھی آدمی نے اس کو مارا اس کو نیکی ملے گی، اس کے درجات بلند ہو گئے۔ اور اس طرح کبوتر کو اللہ نے امن کا نشانہ بنا دیا، جو بھی آدمی قیامت کے دن تک ہر جگہ پر کبوتر کو امن کی علامت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ الفت کا اظہار کیا اور جس نے کلفت اور نفرت کا اظہار کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا نشانہ بنا دیا۔ تو بہرحال ان کفار نے جیسے ہی آگ میں ڈالا تو آگ میں ڈالتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر وہاں حاضر ہوا، کہا ابراہیم آپ حکم کر دو کہ میں آپ کو جو ہے نا اس آگ سے بچا لوں اور آگ کو بجھا دوں۔ حضرت اسرافیل آیا، اس نے کہا اے ابراہیم آپ حکم کرو، میں ایک پھونک ماروں یہ ساری کی ساری آگ جو ہے نا ختم ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ حکم کرو، میں اپنے پر ماروں یہ آگ ساری کی ساری بجھ جائے گی۔ پھر حضرت اسرائیل آیا، اس نے کہا میں سب کا روح قبض کر لوں، ایک کافر بچے گا ہی نہیں جو آپ کو آگ میں ڈال سکے، آپ حکم کرو۔ اس طرح حضرت میکائیل آیا، اس نے کہا اے ابراہیم آپ حکم کرو، میں ابھی بارش برساؤں ساری آگ بجھ جائے گی اور آپ بچ جائیں گے۔ تو بہرحال سب نے اپنی اپنی پیشکش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے پوچھا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے بھی آئے ہیں اور اللہ سے اجازت لے کر بھی آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا کہ آپ نے اجازت دی ہے اور اس نے حکم نہیں کیا؟ تو کہا یہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تمہارے اس درمیان میں آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلے جاؤ اور وہی خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہی مجھے بچائے گا۔ جلیل اور خلیل کے معاملے میں تمہارا کچھ نہ جانے اور تمہارے درمیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ آپ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ آگ کا تاثیر تو گرم ہے، لیکن ابراہیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ آپ برعکس اور متضاد تاثیر دکھاؤ کہ ہر دنیا کے انسان کے لیے، دنیا کی ہر چیز کے لیے آپ گرم ہوتی ہو، اس کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہو، لیکن ابراہیم کے لیے آپ ٹھنڈی ہو جاؤ، آپ کا تاثیر جو ہے وہ متضاد ہونا چاہیے۔ وہ سلامن علی ابراہیم، اور اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو کہ ابراہیم کو سردی ہو، ٹھنڈک محسوس ہو،
سلامتی والی ٹھنڈک، یعنی نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ ٹھنڈک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی میں سب سے میرے جو خوبصورت دن ہے، سب سے سکون والے دن ہے، وہ اس آگ کے اندر ٹھہرے۔ اتنا مزہ تھا، اتنا لطف تھا کہ پوری زندگی میں کبھی بھی مجھے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اندر اتنا تاثیر کر دیا۔ وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش کو اور ان کے ناپاک عزائم کو ناکام اور نامراد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد، اللہم بارک علی محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔